ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، ہم سب یہ بات بارہا سنتے ہیں جمعہ کے خطبوں میں، مواعظ اور تذکیرات میں، کہ اس دنیا میں ہماری تخلیق کا جو اولین مقصد ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا. کوئی بھی مسلمان اگر اس بات پر ایمان نہ لائے تو اس کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. یہ دنیا اور اس دنیا کے اندر پائی جانے والی بہت ساری چیزیں، یہ کاروبار حیات، ان سب کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت پر مدد لینا ہے. گویا کہ یہ دنیا اور کاروبار حیات ان سب چیزوں کی حیثیت وسائل کی ہے. اصل جو مقصد ہے، اصل ٹارگٹ جو ہوتا ہے ایک مسلمان کا اس دنیاوی زندگی میں، اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، تاکہ کل کو جب ہماری یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے اور وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے، اس زندگی کے اندر ہمیں سعادت حاصل ہو سکے. گویا کہ اصل سعادت دنیا کی زندگی کی سعادت نہیں ہے، بلکہ اصل سعادت آخرت کی زندگی کی سعادت ہے. اور یہ ہمیں اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس دنیا کی زندگی میں ہم اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ خوش کر لے جائیں گے. سامنے کرام، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بہت سارے طریقے بتائے ہیں. اگر آپ غور کریں گے، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں جو عبادتیں ہمارے لیے مشروع قرار دی گئی ہیں، اگر ان عبادتوں پر آپ بیٹھ کر کے غور کریں تو آپ پائیں گے کہ یہ عبادتیں مختلف اقسام کی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کوئی عبادت زبان سے بول کر کے کرنا ہے، کوئی عبادت اعضاء اور جوارح سے کچھ کرنا ہے، کسی عبادت میں ہمیں کچھ کرنا ہے، کسی عبادت میں کچھ کرنے سے بچنا ہے، کسی عبادت میں ہم فقط ہمارے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، کسی عبادت میں مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو غرضے کی آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو عبادتیں بنائی ہیں وہ مختلف اقسام کی ہیں.
اور علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہمیں ہر طرح سے آزمانا چاہتا ہے، ہر طرح سے ہماری آزمائش اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ کیا صرف ہم زبان سے عبادت کرتے ہیں؟ اعضاء اور جوارح سے جو عبادت کرنے والی چیزیں ہیں، کیا ہم ان کو ترک کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے جسم سے صرف عبادت کرتے ہیں، مال سے عبادت کرنے کو ترک کر دیتے ہیں؟ یا ہم صرف مال سے عبادت کرتے ہیں، جسمانی عبادت کرنا ہمارے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح سے آزمانا چاہتا ہے۔ ہم بول کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم اپنے جسم سے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم اپنا مال خرچ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم کبھی کھا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کبھی بھوکا رہ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو عبادات کے اندر یہ تنوع کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح سے آزمانا چاہتا ہے۔ اور عبادت کی ایک قسم ہے اللہ رب العالمین کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کرنا، یہ بھی عبادت کی بہت اعلیٰ ترین قسم ہے۔ سامعین کرام، ہم سب انسان ہیں، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت میں جس کی محبت ڈال دی گئی ہے، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر انسان کی فطرت میں مال سے محبت ہے۔ اگر کوئی یہ انکار کرتا ہے کہ نہیں مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے مال سے محبت نہیں ہے، تو وہ آدمی یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو فطرت سے ہٹا ہوا ہے۔ مال کی محبت اللہ رب العالمین نے انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت میں ڈال دی ہے۔ تحبون المال حبا جما، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک ایسی چیز جسے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اسے بٹور بٹور کر کے رکھتا ہے، اگر وہ انسان اس مال سے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر دستبردار ہوتا ہے اور اس مال کو خرچ کر دیتا ہے، جبکہ بظاہر دنیا میں بظاہر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب انسان نے اپنی محبوب ترین چیز اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دیا۔ سامعین کرام، اسی لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں جہاں پر جہاد کا ذکر کیا ہے، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، یعنی جان کے ذریعہ سے جہاد کرنا اور مال کے ذریعہ جہاد کرنا، ان تمام جگہوں پر آپ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جہاد بالمال کو مقدم کیا ہے۔ یعنی انسان ایسا ہے کہ جان دینے میں اسے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن مال خرچ کرنے میں دقت ہے۔ اس کا مطلب اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ بہت سارے انسان اپنے مال کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، مال اتنا عزیز ہوتا ہے انسان کے نزدیک، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاد بالمال کو مقدم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ بہت عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عبادت، یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سامعین کرام، اگر قرآن اور احادیث کے نصوص کو آپ کھنگالیں گے، آپ کو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اس کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اس پر اتنا زیادہ ابھارا گیا ہے، اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، آئیے آج کے خطبے میں بہت مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ہم سے کتنے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، پہلی بات تو یہ، یا پہلی فضیلت یا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کا مقصد ہوتا ہے متقی بننا، ہر مسلمان جو سچا مسلمان ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کر کے اس کا متقی بندہ بننا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو پہچان بتائی اسی میں سے ایک پہچان یہ بتائی کہ جو ہم نے مال ان کو دیا ہے ہمارے راستے میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تقویٰ کے حصول کا سبب ہے۔ دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے بہت ساری غلطیاں، بہت سارے گناہ، بہت ساری خطائیں ہو جاتی ہیں، اس سے کوئی بھی پاک اور کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس خرچ کے ذریعہ سے، اس صدقہ کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ان کے لیے کفارہ ہے۔ اسی طرح سے تیسری فضیلت یہ ہے کہ صدقہ کرنا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ نفس کے تزکیہ کا اور نفس کے تطہیر کا سبب ہے۔ ہمارے دل کے اندر، ہمارے نفس کے اندر بہت ساری خباثتیں، بہت ساری غلط چیزیں، بہت ساری غلط عادتیں ہوتی ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے ان کا تزکیہ ہوتا ہے، ان کی تطہیر ہوتی ہے، بخل کا تزکیہ ہوتا ہے، ہمارے نفس کے اندر بہت ساری غلط چیزیں ہیں، ان کا تزکیہ اور ان کی تطہیر، ان کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی آپ ان سے صدقہ لیجئے اور یہ صدقہ لے کر کے ان کے نفس کی تطہیر اور اس کا تزکیہ کیجئے۔ اسی طرح سے چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ جنت سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے کے بعد عورتوں کے پاس گئے۔ آپ نے کہا کہ اے عورتوں، جب میں معراج میں گیا تو میں نے دیکھا کہ عورتوں سب سے زیادہ تعداد جہنم کے اندر عورتوں کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اے عورتوں، اگر جہنم سے بچنا ہے یا معشر النساء تصدقنا فإنی أُرِیتُکُنَّ أَکْثَرَ أَہْلِ النَّارِ، اے عورتوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تم سب سے زیادہ ہو۔ گویا کہ صدقہ کرنا یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک کھجور کا ٹکڑا خرچ کر کے ہی صحیح، مگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچاؤ۔ اسی طرح سے پانچویں فضیلت یہ ہے کہ صدقہ کرنا یہ جنت میں جانے کا، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ اور اس کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک واقعہ ہے، ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کھجور اس عورت کو دیا۔ اس عورت نے 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا کھجور دوسری بیٹی کو دے دیا، اور جو تیسرا کھجور تھا وہ کھانے جا رہی تھی، منہ تک لے گئی، اس کے دل میں کچھ خیال آیا، اس نے کھجور کو 2 ٹکڑا کیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ اس کو جنت کی بشارت سنائی کہ یہ کام اس نے جو کیا ہے یہ صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ سے جنت کو اس کے لیے واجب قرار دے دیا۔ اسی طرح سے چھٹی فضیلت یا چھٹا فائدہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے اور گرمی سے پریشان ہوں گے، سائے کو ترس رہے ہوں گے، ایسی حالت میں اللہ رب العالمین اپنے خصوصی سایہ میں جن لوگوں کو جگہ دے گا، جن 7 قسم کے لوگوں کو، انہی میں سے ایک وہ انسان ہوگا
رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، ایک ایسا انسان جس نے صدقہ کیا، چپکے سے صدقہ کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس طرح صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے اتنا خوش ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو اپنا خصوصی سایہ نصیب کرے گا۔ ساتویں فضیلت یہ ہے کہ صدقہ کرنے پر اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ صدقے کا اجر، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اجر اللہ رب العالمین بہت زیادہ کئی گنا بڑھا کر کے دے گا۔ آپ قرآن کریم کی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، کیسے ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک ایسے دانے کی طرح سے ہے، ہم دانا ڈالتے ہیں زمین میں، اس سے پھل نکلتا ہے، اس سے بالی نکلتی ہے، پھل نکلتا ہے، ایک دانے سے ایک بالی نکلے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، اور وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے ہوئے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں 1 روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو 700 روپیہ بنا کر کے اس کا اجر ہم کو دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس سے بھی زیادہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ جس میں فرماتے ہیں کہ لا يتصدق احد بتمرۃ من کسب طیب، کوئی آدمی کھجور کا ایک دانہ، حلال کمائی کے کھجور کا ایک دانہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، الا اخذها اللہ بیمینہ، اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے، فیربیها کما یربی احدکم فلوہ، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا پوستا ہے۔ وہ جو صدقہ آپ نے کیا ہے، ایک دانہ کھجور، اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، اس کو پالتا پوستا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جس طرح سے تم اپنے کسی گھوڑے کے چھوٹے سے بچے کو پال پوس کر کے بڑا کرتے ہو، تگڑا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے دانے کو پال پوس کر کے بڑا اور تگڑا کرتا ہے، وہ پہاڑ کی مانند اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے۔ سامعین کرام، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال جن کو نہیں دیا ہے، تھوڑا ہے ان کے پاس، وہ سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا دینے سے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر خلوص کے ساتھ آپ نے 1 روپیہ بھی دیا، اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ 1 روپیہ بھی قبول ہو گیا تو آپ انشاءاللہ خیر کی امید رکھو، اور وہ 1 روپیہ آپ کی نگاہ میں معمولی ہے، دنیا والوں کی نگاہ میں معمولی ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ معمولی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ 1 روپیہ ایک پہاڑ کے برابر ہو۔ اسی طرح سے 8ویں فضیلت ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی، کہ اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا، آپ کا مال زیادہ ہوگا، رزق آپ کے پاس زیادہ آئے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو سود خوری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کو مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور جو صدقہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس صدقے کے اندر برکت دیتا ہے، اس کو زیادہ کر دیتا ہے۔ گویا کہ صدقہ کرنا رزق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو صدقہ کیجئے، اگر آپ غریب ہیں، مال کم ہے، رزق کم ملتی ہے آپ کو، آپ صدقہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے مال میں بڑھوتری عطا کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبن آدم انفق علیک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان، اے آدم کی اولاد، خرچ کر، اگر تو خرچ کرے گا تو میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ آپ سوچئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقیر بندے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ہمارے اوپر خرچ کرے گا۔ وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، وہ اللہ جس کی قدرت میں پوری دنیا کی جائیداد ہے، جس کی قدرت میں تمام خزانے ہیں، جب وہ خرچ کرے گا تو کس طرح سے خرچ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ اسی طرح سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما نقصت صدقۃ من مال. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ پیسہ جو میں اپنے پرس میں رکھا ہوا ہوں، اگر اس میں سے 100 200 400 500 اگر میں نے کسی کو صدقہ کر دیا تو یہ اتنا کم ہو جائے گا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. یہ کم نہیں ہوگا، یہ ہمارے دیکھنے میں کم ہو رہا ہے. یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال. کوئی صدقہ کسی مال کے اندر کمی نہیں کرتی ہے بلکہ اس کے اندر زیادتی کرتی ہے. یہ ہماری اور آپ کی نگاہ میں اس سے کم ہو جاتا ہے. اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اس وعدے پر ایمان لانا ایک مومن کے اوپر واجب ہے کہ ہمارے مال میں اللہ رب العالمین زیادتی کرے گا. اسی طرح سے 9ویں فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے صدقہ کیا ہے، تیرے راستے میں خرچ کیا ہے، تو اس کو اور دے. اور اگر ہم بخیلی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے تو فرشتہ ہمارے لیے بددعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے مال کو ختم کر دے، تباہ اور برباد کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان. ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا. اے اللہ، جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں انہیں تو اور دے. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا. اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، تو اس کے مال کو تباہ اور برباد کر دے. یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی. آپ سوچئے کہ اگر ہم 1 روپیہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، گویا کہ اس کے پیچھے فوراً فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے بدلے میں اس کو اور مال دے. اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. فرشتے معصوم عن الخطا ہیں. 10ویں فضیلت یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب ہمیں قبر میں ملے گا، آخرت میں ملے گا. اس کا اجر و ثواب جاری رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من 3. جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو جو اس کے دنیا کے اعمال ہیں سب یہیں رہ جاتے ہیں. ظاہر قبر میں جانے کے بعد ہم کوئی دنیا کا عمل نہیں کر سکتے. ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے جس پر ہمیں اجر و ثواب ملے قبر کے اندر. لیکن جب انسان مر جاتا ہے دنیا کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اس کے صرف 3 طرح کے اعمال ہیں جن کا اجر و ثواب قبر میں جانے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا برابر. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا من 3 صدقۃ جاریۃ. اللہ رب العالمین کے راہ میں کچھ ایسا خرچ کیا ہے جس کا فائدہ لوگ بعد میں بھی اٹھا رہے ہیں، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اس کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا، وہ کنٹینیو رہے گا اور اس کے اکاؤنٹ میں وہ اجر و ثواب ڈپوزٹ ہوتا رہے گا. یہ حدیثیں ہیں، یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں. ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ہمارے دل میں اس کے بارے میں شک ہے تو ہمارے ایمان پر سوالیہ نشان ہے. تو اگر کوئی مال اللہ رب العالمین کے راہ میں ہم اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ بعد میں بھی اس کا فائدہ کنٹینیو ہے تو ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی کنٹینیو ملے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے، بہت عظیم حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. آپ سب دیکھتے ہیں ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہے دنیا میں. میرا مال میرا مال، میرا خزانہ، مجھے یہ کمانا ہے، یہ جمع کرنا ہے. اور وہ سوچتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جو میں نے کمایا ہے وہ میرا مال ہے. دیکھیے اس بارے میں آپ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یبن آدم وَهَلْ لَكَ یبن آدم من مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ. اے انسان، اے آدم کی اولاد سن لے، کیا تیرے مال میں سے تیرا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے کھا لیا، کھا کر کے ختم کر دیا وہ تیرا ہے. او لبستا فابلیتا، پہن لیا پہن کر کے پرانا کر دیا وہ تیرا ہے. او تصدقتا فامضیتا، یا صدقہ کر دیا اور آخرت کے لیے اس کو اکاؤنٹ میں جمع کر دیا وہ تیرا ہے.
یہ جو ہم اپنا مال ہونے کا بار بار دعویٰ کرتے ہیں ہمارا مال ہے، یہ غلط فہمی ہمیں اپنے دماغ سے نکال دینی چاہیے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک انسان کروڑ پتی ہوتا ہے، کروڑوں میں کھیلتا ہے، اچانک ایک دن اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، آپ بتائیے کہاں ہے اس کا مال؟ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کیا ہے وہی اس کا حقیقی مال ہے، ورنہ آپ نے پوری دنیا قارون کا خزانہ جمع کر لیا ہے، وہ آپ کا مال نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہے کس وقت آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، جس ٹائم آنکھ بند ہوئی وہ مال آپ کا نہیں ہے۔ آپ نے جو صدقہ اور خیرات کیا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، وہ حقیقی آپ کا مال ہے۔ 11ویں فضیلت اور 11واں فائدہ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بیماریوں سے شفا کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بیماریوں سے شفا کا سبب بتایا ہے۔ ہم دنیاوی وسائل اختیار کرتے ہیں، دوا علاج کرواتے ہیں، بالکل کروانا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو نسخہ بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا ہے، ہمیں اس نسخے پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اگر کوئی بیمار ہے صدقہ کرے، اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین میرے بیمار کو یا مجھے شفا عطا کرے، تو اس کے اندر شفا بھی ہے۔ ایک واقعہ ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ایک بہت جلیل القدر عالم دین ہے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، امام ذہبی نے اس کو سیر اعلام النبلاء وغیرہ میں ذکر کیا اس واقعے کو۔ اس آدمی نے کہا کہ 7 سال سے میرے گھٹنے میں زخم ہے، بہت دوا علاج کروایا نہیں صحیح ہو رہا ہے، ڈاکٹر لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے اس سے کہا، اس آدمی سے، تم ایسا کرو، کسی ایسی جگہ پر جا کر کے پانی کا انتظام کر دو جہاں پر لوگوں کو ضرورت ہو، اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمہیں شفا دے گا۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ اس کا بیان ہے کہ وہ بیماری جو 7 سال سے، وہ زخم جو 7 سال سے جس کو میں جھیل رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے مجھے شفا دے دی۔ تو یہ مجرب نسخہ، اس کے بہت سارے واقعات سلف نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ اپنی بیماری کا علاج صدقے کے ذریعہ سے کرو۔ اسی طرح سے ایک فائدہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کہ اللہ کے کسی بندے کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی انسان پریشان حال ہے، تکلیف میں ہے، ہم نے مالی مدد کر کے اس کی تکلیف اور پریشانی دور کر دی، تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کی مدد غیب سے آئے گی، اللہ کی مدد اس طرح سے آئے گی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے آخری 13واں اور آخری فائدہ جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہماری شریعت میں کا ایک مقصد ہے، ہمارا جو سماج اور معاشرہ ہو ایک اسلامی سماج اور معاشرہ ہو، جہاں پر ہر آدمی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہو، ایک دوسرے کے لیے اخوت ہو، محبت ہو، بھائی چارگی ہو، سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے چلیں۔ اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی پریشان حال آدمی ہے، ہم اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کو سہارا دیں، اس کی مدد کریں، اس کو تسلی دیں۔ یہ ہماری شریعت کے اندر بہت بڑی عبادت ہے اور یہ ہماری شریعت کا مقصود ہے۔ ہماری شریعت ہم سے یہ نہیں چاہتی ہے کہ ہمارے پاس کروڑوں ہے، اربوں ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہوا ہے، اور ہم یہ گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دیا ہے، میں کسی پر کیوں خرچ کروں۔ ہماری شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ ہم پیٹ بھر کر کے سوئیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا سوئے۔ ایسی دولت کا، ایسی جائیداد کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہو جس کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس کے پاس حساب کتاب نہیں ہے، اور اسی سماج اور معاشرے میں ہمارے دوسرے مسلمان بھائی پریشان حال ہوں۔ ہمیں ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، یہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، ہمیں اس پر خرچ کرنا ہے۔ اس کا نہ صرف یہ کہ دنیاوی اور سماجی فائدہ ہوگا، بلکہ یہ ہمارے کھاتے میں جمع ہوگا، اور قیامت کے دن جب ہم آخرت میں جائیں گے تو اس کا اجر و ثواب ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھیں گے۔ سامعین کرام، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان طریقوں کو گنانے کی نہ تو ضرورت ہے نہ تو یہاں پر گنجائش ہے، آپ سب جانتے ہیں۔
کوئی انسان غریب ہے، محتاج ہے، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے، جو پریشانی مال دے کر کے دور ہو سکتی ہے، ہم اس کی مدد کریں، یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے علم کو عام کرنے کے لیے آپ نے کسی کی تعلیم پر پیسہ خرچ کیا، مان لیجئے وہ پڑھ لکھ کر کے عالم دین ہو گیا، بعد میں دعوت کا کام کر رہا ہے، آپ امید رکھیں کہ انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو کنٹینیو ملتا رہے گا۔ آپ نے کہیں پر مسجد بنوا دیا، مسجد وہ جب تک مسجد رہے گی تب تک آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ بہت سارے اس کے طریقے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے اللہ رب العالمین کی مخلوق کو، یہاں تک کہ کوئی ایسا کام جس سے جانوروں کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ نے اجر و ثواب کی نیت سے کیا ہے، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ لمیٹڈ اور محدود نہیں ہیں۔ ہر وہ جگہ جہاں پر خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور خرچ کرنے پر ابھارا ہے، اس کو فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، یہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے مواقع تلاش کرنے چاہیے اور تلاش کر کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ ہماری جتنی حیثیت ہو اتنا خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں فکر کرنی چاہیے کہ میرے پاس کم مال ہے، ایک آدمی 1 لاکھ دے رہا ہے اور میں 10 روپیہ دے رہا ہوں، تو اس 10 روپے کی کیا اہمیت ہے۔ ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج میں ان کو آگے نہیں نکلنے دوں گا۔ وہ اپنے گھر کا آدھا مال، جو کچھ ان کے پاس تھا اس کا آدھا لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے حاضر کر دیتے ہیں، یہ لیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کتنا لائے ہو؟ کہتے ہیں جتنا تھا سب لے آیا ہوں، کچھ نہیں چھوڑا ہوں۔ کہا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اب آئندہ کبھی ان سے مقابلہ نہیں کروں گا، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو پورا لائے تھے وہ بہت زیادہ نہیں تھا، وہ تھوڑا تھا۔ مان لیجئے ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے، وہی اس کی کل پراپرٹی ہے، اور ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ والا 50 لاکھ دیتا ہے اور یہ 100 روپے والا 100 روپیہ دیتا ہے، گویا کہ اس نے 100% دے دیا اور اس نے 50% دیا۔ تو یہ ہمیں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کم پیسہ ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حیثیت ہمیں دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ فلاں طریقے پر خرچ کرو۔ جہاں پر آپ کو لگے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہے، اس کا فائدہ زیادہ لوگوں کو ہونے والا ہے، اس کا فائدہ زیادہ دنوں تک چلے گا، اور یا اس کا سماج اور معاشرے پر بہترین امپیکٹ پڑے گا، وہاں پر آپ خرچ کرو۔ سامعین کرام، ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، اس سلسلے میں ہمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ وہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سے واقع ہوتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے صدقے اور ہمارے خرچ کرنے کا کوئی اجر و ثواب ہمیں نہیں ملتا ہے، یا اس کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے صدقے کا یا ہمارے خرچ کرنے کا فائدہ ہمیں جبھی ہے جب ہم اخلاص سے کریں گے۔ ہمارے صدقے کے اندر، ہمارے خرچ کرنے کے اندر ریاکاری نہیں پائی جانی چاہیے۔ ریاکاری کے بہت سارے طریقے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں۔ خاص طور سے موجودہ زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں، ہر آدمی یہ ہول لگی ہوئی ہے۔ ہم اگر کسی غریب کو دے رہے ہیں، اس کو بلائیں گے، اس کو دیں گے، سیلفی کھینچیں گے، اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کریں گے اور واہ واہی لوٹیں گے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ نیت ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو واہ واہی ہو جائے گی، لیکن آخرت میں زیرو ہے، چاہے اپنی پوری پراپرٹی وہ خرچ کر دے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے، ہمیں شہرت سے بچنا ہے۔ اگر ہم نے اس کے لیے خرچ کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ یہ بات بار بار سنتے ہیں۔ یا اسی طرح کسی بھی اور دنیاوی مقصد کے لیے ہم نے خرچ کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، تو اس کا کوئی فائدہ۔ ہم نے کسی سیاسی آدمی، بہت سارے لوگ ہم میں سے سیاسی پارٹیوں کو دیتے، کہتے ہیں ہم نے چندہ کی دیا ہے، اور وہ سوچتے ہیں ہمیں اس پر اجر ملے، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ آپ نے کسی بھی اپنے دنیاوی مقصد سے دیا ہے، آپ کو اس پر اجر نہیں ملے گا۔ آپ اس کو عبادت کی نیت سے مت دیجیے، آپ ایسے دیجیے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن وہ عبادت نہیں ہے۔ وہ چیز، وہ خرچ جو کوئی دنیا کا مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس خرچ پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ دیں گے تب اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے
ایک پرابلم یہ ہے ہمارے یہاں خرچ کرنے پر المن والاذا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. اپنے صدقات اور خیرات کو من اور ادا کے ذریعہ سے ضائع مت کرو. من ادا کیا ہے؟ من مطلب ہوتا ہے احسان جتانا. ہم نے کسی کو دے دیا، پریشان تھا، مدد کیا ہم نے کسی موقع پر، جب کل کو موقع آیا ہم نے پلٹ کے کہہ دیا میں نے تو تیری یہ مدد کی تھی. بہت قبیح چیز ہے یہ، بہت قبیح چیز ہے. آپ خود تصور کیجئے، شرعی اعتبار سے تو یہ قبیح ہے ہی، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. آپ پر اگر آپ کی پریشانی میں آپ کی کسی نے مدد کیا ہے، بعد میں آ کر کے اگر وہ احسان جتلا دے تو آپ کو کتنا خراب لگے گا. اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی سے نہ تو بات کرے گا، نہ اس کی جانب نظر رحمت کرے گا، نہ اس کا تزکیہ کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بات جو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، اس پر 4 سزاؤں کا ذکر ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. اور یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے اور آپ سب دیکھتے ہیں. ادا کا کیا مطلب ہے؟ ادا کا مطلب ہے کسی بھی طرح سے اس آدمی کو تکلیف دینا جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہے، اس کو اپنے دباؤ میں رکھنا. ہم تم کو اس لیے دے رہے ہیں کہ تم ہماری ہاں میں ہاں ملاؤ گے، تمہیں دباؤ میں رہنا ہوگا کیونکہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہوا ہے. اگر اس طرح سے ہم کسی کو دیتے ہیں تو اجر و ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، ہمیں گناہ ملے گا، الٹا ہمیں گناہ ملے گا. تو یہ ہمارے یہاں خاص طور سے اس زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ پھیل گئی ہے کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں. بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن جب ان کے خرچ کرنے کا طریقہ دیکھو تو نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہم حکم ظاہر پر لگائیں گے. جب ان کے خرچ کرنے کا طریقہ دیکھو تو یہ شک ہوتا ہے کہ کیا یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے؟ یہ تو سب کچھ دنیا ہی میں بٹور لے رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ملے گا؟ تو صدقہ، اصلی صدقہ وہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں کو پتہ نہ چلے. اور جس آدمی کو، ایک بات اور، جس آدمی کو آپ دے رہے ہیں وہ آدمی بھی آپ کی طرح انسان ہے. یہ اس کا گناہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہے، یہ اس کا گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو غریب بنایا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر بنایا ہے. اس میں بہت زیادہ آپ کا کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ نے محنت کیا ہوگا، لیکن کتنے غریب ایسے ہیں جو آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن وہ غریب رہتے ہیں. اللہ نے ان کو نہیں دیا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو وہ اس کو انسان ہی سمجھنا ہے، اس کو انسان ہی سمجھنا ہے، اس کو ذلیل اور خوار نہیں کرنا ہے، اس کو لائنیں نہیں لگوانی ہیں، سیلفیاں لے کر کے اس کو وائرل نہیں کرنا ہے. آپ اس کو اس طرح سے دیجئے کہ اس کی جو عزت نفس ہے، ایک انسان کا ضمیر ہوتا ہے، اس کی انانیت ہوتی ہے، اس کا ایگو ہوتا ہے، اس کے ایگو کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ اصلی صدقہ ہے، یہ اصلی خرچ کرنا ہے. اگر کسی کو آپ دیں تو اس کی عزت اور کرامت باقی رہنی چاہیے. جب بعد میں وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کر سکے. آپ اس طرح سے دیجئے. آپ اس طرح مت دیجئے کہ جب وہ آپ کے سامنے آئے تو اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، یا سماج اور معاشرے میں جب وہ نکلے تو وہ اس کی نگاہیں جھکی ہو کہ میں لوگوں سے لیتا ہوں. تو آپ اس طرح سے دیجئے کہ اس انسان کی عزت نفس اور اس کی کرامت باقی رہے. اسی طرح سے خرچ کرنے میں ایک بات کا دھیان اور بھی رکھنا ہے کہ جب ہم وہ مال خرچ کریں جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو. ایسا نہیں کہ اب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑا ہے، پھینکا ہوا ہے، چلو اس کو فی سبیل اللہ ہے. آپ وہ مال دیجئے جو آپ کو محبوب ہو، آپ کے کام کی چیز ہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کا اجر اس وقت ملے گا جب ہماری کمائی حلال ہوگی. یہ الگ موضوع ہے، الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے کہ موجودہ زمانے میں کمانے کے کون سے کس طرح سے حرام طریقے رائج ہو گئے ہیں. ہم نے کروڑوں اربوں صدقہ کر دیا لیکن وہ حرام کی کمائی ہے، ایک اجر نہیں ملے گا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہی مال خرچ کریں جو حلال ہو اور جس کو ہم نے حلال طریقے سے کمایا ہو. اسی طرح سے ایک چیز ہمارے معاشرے میں جو اور میں دیکھتا ہوں کہ صدقہ کرنے کا مطلب یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی باہر کے آدمی کو دیں گے تو صدقہ ہے. اس صدقے سے زیادہ افضل صدقہ یہ ہے جو آپ اپنے اقربا کو دیں گے. اگر آپ کے اقربا میں کوئی غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے تو اس کو صدقہ کرنے پر 2 طرح کا آپ کو اجر ملے گا. ایک تو صدقے کا اجر ملے گا اور ایک صلہ رحمی کا اجر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ حدیث ہے
تو ہمیں باہر کے لوگوں کو بھی دینا چاہیے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اقربا میں، ہمارے آس پاس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ضرورت مند ہے، پہلے اس کی ضرورت پوری کریں، اس کے بعد باہر کے لوگوں کو دیں۔ اسی طرح سے ایک آخری بات ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ جب آپ نے کوئی مال صدقہ کر دیا، صدقہ کرنے کے بعد اس کو واپس لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گھناؤنی اور قبیح مثال دی ہے، جس کو سن کر کے بھی آدمی کو گھن آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے یا صدقہ کر کے اس کو واپس لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کتا ہو اور وہ اومٹ کرے، قے کرے، اور قے کرنے کے بعد اس کو کھا لے دوبارہ۔ اتنی قبیح مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور واپس لینے کی بہت سارے طریقے، بہت سارے اسالیب ہیں ہمارے زمانے میں۔ آپ نے مان لیجئے کوئی مسجد بنوائی، ایسا میں نے دیکھا ہے اس لیے میں یہاں عرض کر رہا ہوں، آپ نے مسجد بنوائی، اس کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مسجد میری ہے، ٹھیک ہے، آپ مسجد کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، آپ ناظر ہو سکتے ہیں، لیکن اب وہ مسجد کسی کی نہیں ہے، کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ مسجد اللہ رب العالمین کی ہے، وہ سارے مسلمانوں کا اس پر برابر حق ہے نماز پڑھنے کا، ملکیت کا نہیں، نماز پڑھنے کا۔ اب اگر آپ اس پر اپنا دعویٰ کر رہے ہیں یا آپ کی وفات کے بعد آپ کے بچے دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ صدقہ کو واپس لینے والی بات ہوئی۔ اس طرح کی بھی مثالیں ملتی ہیں، کسی کے باپ نے کوئی مدرسہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا، جب اس کی اولادیں آتی ہیں اس پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے ماں باپ نے یا میرے خاندان والوں نے دیا تھا، یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ صدقہ کے اندر رجوع ہے۔ اس کی مثال آپ نے سن لیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دل کھول کر کے، ہماری حیثیت کے مطابق دل کھول کر کے اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مختلف طریقوں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیتوں کے اندر اللہ رب العالمین اخلاص پیدا فرما، صدقہ کرنے پر جس اجر و ثواب کا تو نے وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین وہ اجر و ثواب ہمیں عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات بار بار کہتا ہوں اپنے خطبوں میں کہ جو خطبے ہوتے ہیں یہ کوئی روٹین نہیں ہے، یہ کوئی رسم رواج نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں خطبوں کا فائدہ ختم ہوتا اس لیے جا رہا ہے، بہت سارے لوگ اس نیت سے آ کر کے بیٹھتے ہیں کہ ایک رسم ہے، مولانا صاحب آئیں گے، خطبہ دیں گے، کچھ باتیں بولیں گے، ہم کو تھوڑا سا مزہ آئے گا، انٹرٹین کریں گے، بات ختم۔ نہیں، جب ہم کوئی بات قرآن اور حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے بتائیں اور آپ کو اس کا علم ہو گیا، اس کے بعد اس پر عمل کرنا یہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم خطبہ سننے آئیں تو باہر سے ہی یہ نیت بنا کر کے آنا چاہیے کہ آج میں کچھ نیا سیکھوں گا، اپنے دین کے بارے میں کچھ نیا سیکھنے جا رہا ہوں، اور جو میں سیکھوں گا اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کروں گا۔ اس نیت سے ہمیں آنا چاہیے تاکہ ہمارے یہاں آنے اور بیٹھنے کا اجر و ثواب بھی ملے اور ہماری زندگی پر اس کا اثر بھی پڑے، ہماری زندگی پر اس کا اثر بعد میں دکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قوموا للصلاۃ۔